حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنی شدت سے اس امت کو چاہتے تھے کہ اس امت کی شانیں میری امت کو نصیب ہو جائیں. عرض کی مولا میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی امت ہوگی کہ وہ امت ان میں سے کوئی شخص جب نیکی کا کامل اور مکمل ارادہ کر لے گا اور نیکی کا مضبوط ارادہ کرنے کے بعد وہ نیکی کو کر نہیں سکے گا تو پھر بھی اس کے نام اعمال میں ایک نیکی کا اجر لکھ دے گا. اور اگر وہ نیکی کر گزرے گا تو اس کی نیکی کرنے کے بعد تو اسے ایک کی بجائے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بحمد اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے ماہ میلاد کی نسبت سے ہم گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضور پاک علیہ السلام کے مبارک نام کی عظمتیں، برکتیں اور رفعتیں جو ہیں ان کا بیان ہم بقدر استطاعت کر سکیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے نام پاک اور حضور کے ذکر پاک کو آسمانی کائنات میں بلندیاں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے مبارک ذکر سے آسمانی کائنات کے گوشے گوشے اور ذرے ذرے کو پر نور فرمایا. اور اس کے بعد انبیاء کرام جو پہلی امتوں میں گزرے ان کو حضور علیہ السلام کے اسم پاک کی برکات اس طرح عطا کی گئی، اس کا ہم نے بھی الحمدللہ تعالیٰ بیان کیا. اور آج بھی انشاءاللہ
حضور علیہ السلام کی وہ عظمتیں ہیں جس سے حضور کے ان بلند مقامات کا پتہ چلتا ہے کہ ابھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف نہیں تھے لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں میں حضور کے ذکر پاک کو ہمیشہ جاری رکھا ہے، اور وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ایک روایت، مگر وہ تفصیلاً میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ کس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضور کا ذکر بھی ہوا اور حضور کی نسبت سے حضور کی امت کا ذکر بھی ہوا، کیونکہ امت کو جو کچھ فضائل حاصل ہوتے ہیں، مراتب حاصل ہوتے ہیں، درجات حاصل ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے سبب ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت درج کی ہے، اور خصائص الکبریٰ میں حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو درج فرمایا کہ صحابی رسول محدث اعظم صحابہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں ایک امت کا ذکر پایا، ایک امت کا ذکر پایا، اور اس امت کے ذکر کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں تورات کی تختیوں میں اس امت کا ذکر پاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ تورات جو تھی وہ تختیوں پر لکھی ہوئی نازل کی گئی، وہ تختیوں پر لکھی ہوئی نازل کی گئی، اور لکھی لکھائی اور ریٹن شیپ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اس کو نازل کیا۔ اس کی مولا میں تورات کی تختیوں میں اس امت کا ذکر پاتا ہوں جس کا زمانہ تو آخری ہوگا مگر تو جنت میں انہیں سب سے پہلے داخل فرمائے گا۔ تو ایسے لوگوں کو جن کا زمانہ آخری ہو اور ان کو جنت میں پہلے داخل فرمائے، تو ایسے لوگوں کو میری امت میں شامل فرما، تو ایسے لوگوں کو میری امت میں شامل فرما۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ، یہ امت کہ جس کو میں آخری زمانے میں بھیجوں گا آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے گی، اور جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ فرمایا یہ امت میرے آخری نبی احمد مجتبیٰ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ میرے آخری نبی کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں نے تورات سے یہ جانا ہے کہ وہ امت فرما بردار ہوگی۔ وہ امت کیا ہوگی؟ بولیے، فرما بردار ہوگی تیری، اور اس کی دعائیں تیری بارگاہ میں قبول کی جائیں گی، تو اس امت کو میری امت بنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں یہ شان اور عظمت پڑھ کے دعا کی تو ان کو وہی جواب ملا، فرمایا اے پیارے موسیٰ، وہ امت کہ جس کو جو فرما بردار ہوگی اور میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، وہ امت بھی میری احمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی شان سنیں،
میں اس کا ایک پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت بڑی عظیم الشان ہے، تو میں کہا کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے یادداشت میں کمی کی وجہ سے ایک چیز آپ کو عرض کروں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستبر ہوا ہے، عرض کرتے مولا میں نے ان الواح میں، ان تختیوں میں، تورات کی تختیوں میں نے یہ پڑھا ہے کہ ایک ایسی امت ہے جس کے سینوں میں تیری کتاب ہوگی، بولیے سبحان اللہ، جس کے سینوں میں تیری کتاب ہوگی اور جس کو وہ پڑھیں گے تو اظہار ہوگا۔ کیوں کہ پہلی جتنی بھی امتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کتابیں عطا فرمائیں وہ کتابیں ان کے حافظ صرف اس امت کے نبی ان کتابوں کو حفظ کر سکتے تھے۔ یعنی تورات کا کوئی حافظ کائنات میں نہ پہلے تھا نہ آج ہے، انجیل کا کوئی حافظ نہ پہلے تھا نہ آج ہے، زبور کا کوئی حافظ نہ پہلے تھا نہ آج ہے۔ اس کی مولا میں نے تورات میں ایک ایسی امت کی شان پڑھی ہے کہ جن کے سینوں میں تیری کتاب ہوگی۔ میری امت تو ایسی نہیں ہے، تو تم مہربانی فرما تو میری امت کو یہ شان عطا فرما دے، اس امت کو میری امت بنا دے کہ جس کے سینوں میں تیری کتاب کا نور موجود ہو، وہ تیری کتاب کو زبانی یاد کر لیں اور حافظ ہو جائیں اور حفظ کر لیں۔ فرماتے ہیں آقا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی اللہ کی بارگاہ میں تو آگے سے وہی جواب آیا، فرمایا گیا اے موسیٰ یہ امت کہ جس امت کے سینوں میں میری کتاب محفوظ ہو جائے گی یہ امت میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جناب موسیٰ علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اندازہ فرمائی حضور کے اور حضور کی امت کے تذکرے کب سے جاری تھے اس کائنات۔ موسیٰ علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں مولا میں نے تورات کی تختیوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ امت ایک ایسی امت ہوگی جو کہ مال غنیمت سے فائدہ اٹھائے گی، جو مال غنیمت سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ پہلی امتیں جہاد کرتی تھیں مگر جہاد کے باوجود اگر وہ کفار پر فتح پا جاتی اپنے دور کے کافروں پر تو ان سے جو مال غنیمت حاصل ہوتا وہ ان کو اس مال کو استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی، استعمال کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ یہ شان حضور علیہ السلام کی برکت اور وسیلے سے اس امت کو حاصل ہوئی کہ یہ امت مال غنیمت کو استعمال کر سکتی ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ جناب موسیٰ عرض کرتے مولا میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ مال غنیمت سے فائدہ اٹھانے والی بھی ایک امت ہوگی، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو جواب وہی سیم آ رہا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے نہیں پیارے موسیٰ وہ امت جو مال غنیمت سے فائدہ اٹھا سکے گی، اس کو استعمال کر سکے گی، وہ امت بھی میرے مصطفیٰ کی امت ہے، وہ امت بھی میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کتنی شانیں پڑھی تورات میں، آپ اندازہ کر لیجیے، اور آج یہ آیتیں تورات میں یقیناً موجود بھی نہیں، نکال دی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے مولا میں نے تورات میں اس امت کا یہ حال بھی پڑھا ہے کہ وہ امت صدقات کا مال جو ہے اس کو بھی استعمال کر سکے گی اور استعمال بھی کرے گی، اور پھر اس استعمال پر یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرم جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا وہ اپنے صدقات کا مال استعمال کرے گی، مراد یہ ہے کہ اس کے امیر مال دیں گے اس امت کے غریبوں کو اور وہ استعمال کر سکیں گے، اور وہ مال ان کا آپس کا مال ہوگا، مگر ان کے آپس کے صدقہ کرنے اور کھانے پر بھی تو انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے نا یہ کتنی عظیم فضیلت والی بات ہے کہ مال ہوتا ہے اس امت کے لوگوں کا اور اسی امت کے لوگ اس کو کھاتے ہیں، اور اللہ یہ فرماتا ہے یہ مال میری راہ میں خرچ کیا گیا ہے۔ آپ کبھی غور کریے، عجیب بات نہیں کرتی آپ کہ بھئی قربانی خود کی، کھا بھی خود گئے، ایسی بات ہے نا۔
ایک قربانی کرنے والا ہے، کھانے والے کئی درجن ہوتے ہیں آگے۔ ایک ہاتھ نے صدقہ فطر دیا، دوسرے ہاتھ نے قبول کر کے کھا لیا۔ ایک ہاتھ نے زکات دی، دوسرے ہاتھ نے قبول کر کے کھا لیا۔ ایک ہاتھ نے گفٹ دیا، دوسرے ہاتھ نے قبول کر کے کھا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شان کو پڑھ کے بڑے حیران ہوئے کہ مولا ایک ایسی امت بھی ہے اس زمین پر کہ جو اپنے صدقات کو کھائے گی، اس کے مال کو استعمال کرے گی، اور ان کے آپس کے مال پر بھی تو اپنی بارگاہ سے انہیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ دو ہے نا تھل ہے، ایک مال کھا جانا، دوسرا اللہ سے بھی اجر لے لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ثواب لے لینا۔ عرض کی مولا وہ امت میری امت بنا۔ جواب پھر وہی ہے، فرمایا نہیں پیارے موسیٰ، یہ امت بھی میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنی شدت سے اس امت کو چاہتے تھے کہ اس امت کی شانیں میری امت کو نصیب ہو جائیں۔ عرض کی مولا میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی امت ہوگی کہ وہ امت، ان میں سے کوئی شخص جب نیکی کا کامل اور مکمل ارادہ کر لے گا اور نیکی کا مضبوط ارادہ کرنے کے بعد وہ نیکی کو کر نہیں سکے گا تو پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اجر لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ نیکی کر گزرے گا تو اس کی نیکی کرنے کے بعد تو اسے ایک کی بجائے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہ مولا اس شان کی امت اس دنیا میں ہے کہ جب وہ نیکی کا مضبوط ارادہ کر لیں گے، عزم کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے، مگر وہ کر نہیں سکیں گے کسی وجہ سے، کوئی اچانک مجبوری آن پڑے گی تو وہ نیکی کر نہیں سکیں گے۔ فرمایا مولا اگر وہ نیکی کا ارادہ کر لیں اور تو اس ارادے پر بھی انہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا، اور جب وہ نیکی کر گزریں گے تو تو انہیں ایک کی بجائے کتنی نیکیوں کا ثواب دے گا؟ 10 نیکیوں کا ثواب دے گا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کی مولا پھر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ امت اس شان کی ہوگی کہ جب ان میں سے کوئی شخص برائی کا مکمل ارادہ کر لے گا، کسی گناہ کا مکمل خدا نہ خواستہ ارادہ کر لے گا کہ میں یہ گناہ کر کے چھوڑوں گا، اور اگر کسی خوش قسمتی کی وجہ سے وہ گناہ نہ کر سکے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ارادہ کرے گا، نیت کرے گا، پورا عزم کر لے گا، مگر وہ کسی خوش نصیبی کی وجہ سے کر نہ سکے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ کو لکھے گا نہیں، اور اگر وہ گناہ کر ہی گزرے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ ہی لکھے گا۔ یعنی اس شان کی امت ہوگی کہ جب وہ نیکی کا بھرپور ارادہ اور عزم کر لے گی اور نہ کر سکے گی تو پھر بھی ایک نیکی انہیں عطا فرما دے گا، اور اگر وہ نیکی کریں گے تو انہیں کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا؟ 10۔ جب وہ گناہ کا پورا عزم کر لیں گے اور نہ کر سکیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، اور اگر وہ گناہ کریں گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ مولا تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ مالک نے فرمایا نہیں پیارے موسیٰ، یہ امت بھی میرے مصطفیٰ کی امت ہے، ایسی شان اور عظمت بھی میں صرف انہیں عطا فرماؤں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ یہ آخری دعا اس مقام پر پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی۔ عرض کی مولا میں نے تورات کی تختیوں میں یہ پڑھا ہے کہ اس روئے زمین پر ایک ایسی امت بھی آئے گی جو اولین اور آخرین کے علوم کی وارث ہوگی۔ تو انہیں ہر زمانے کا علم عطا فرمائے گا، جب سے کائنات بنی تب سے لے کر جب تک کائنات ہے، اولین و آخرین کا جتنا بھی علم ہے اس کے وارث وہ لوگ اس زمین پر ہوں گے۔ اور مولا وہ امت اس شان کی مالک ہوگی کہ وہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، گمراہ لوگ، ان کو
اور دجال کو وہ امت ہلاک کرنے والی ہوگی۔ دجال کی خبریں پہلے انبیاء نے بھی اپنی امتوں کو عطا فرمائی۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے اس روئے زمین پر کہ ہر دور کے نبی کم و بیش سے اپنی امتوں کو آگاہ فرماتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنے سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہنے مولا اس امت کی یہ شان ہوگی کہ اولین و آخرین کے علوم کا وہ وارث بھی ہوگی، ان کے علم کا، اور جو گمراہ لوگ ہوں گے ان کو ہلاک بھی کرے گی، اور جو دجال ہوگا دجال کو بھی ہلاک کرے گی۔ مولا تو مہربانی فرما تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اس پر بھی انہیں اللہ کریم کی بارگاہ سے یہی کہنے کو، یہی ارشاد ہوا، فرمایا گیا نہیں پیارے موسیٰ، وہ امت جو دجال کو ہلاک کرے گی وہ امت بھی میرے مصطفیٰ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری شانیں، یہ ساری عظمتیں حضرت امام ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ سے اس بات کو روایت کیا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے، یہ ساری عظمتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کی اپنی کتاب تورات میں پڑھی، اور وہ پڑھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کے دستے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی، اور ایک ایک صفت کا نام لیا، اور جو جس صفت کا نام لیتے کہ وہ امت غنائم کو استعمال کر سکے گی، جواب آتا وہ امت مصطفیٰ ہے۔ جس شان کو بیان کرتے جاتے مولا وہ نیکی نہ کرے گی تو نیکی لکھ دے گا، جواب آتا وہ امت مصطفیٰ ہے۔ پھر وہ صدقات کو استعمال کرے گی اور کھا سکے گی تو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، میری امت بنا، جواب آتا نہیں وہ تو امت مصطفیٰ ہے۔ جناب موسیٰ دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، یا اللہ اس امت کو میری امت بنا دے، ان لوگوں کو میری امت میں شامل کر دے اور میری امت ان کو بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے، ہر دفعہ یہ آتا یہ شان میرے مصطفیٰ کی امت کی ہے، یہ شان میرے مصطفیٰ کی امت کی ہے۔ آپ اس جملے پر امت مسلمہ قربان نہ ہو جائے تو کیا کرے گی؟ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار حضور کی امت کی یہ شان سنی تو موسیٰ علیہ السلام کے آخر پہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے اور یوں گویا ہوئے، عرض کی مولا کی بارگاہ میں، مولا اگر جتنی شانیں میں نے تیری بارگاہ میں عرض کر رہی وہ میری امت کے نصیب میں نہیں ہے، یا وہ امت میرے نصیب میں نہیں ہے، تو تو مہربانی فرما مجھے امت مصطفیٰ میں داخل فرما۔ مولا پھر تو کرم نوازی کر مجھے اپنے سونے محبوب کی امت میں شامل فرما دے۔ اس شان کو اگر میری امت نہیں پا سکتی اور وہ شان میری امت کے نصیب میں نہیں آ سکتی تو فرمایا مولا تو مہربانی فرما تو پھر مجھے امت مصطفیٰ میں داخل فرما۔ آقا ارشاد فرماتے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر خوش ہو گیا، اور پھر اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دو شانیں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، بڑی اونچی بات سے کتنی شانیں عطا فرمائیں؟ فرمایا اس بنا پر بار بار دعا کرتے تھے، مولا فرماتا تھا نہیں یہ تو میرے مصطفیٰ کی امت کی شان ہے۔ آخر میں پھر بات یہاں پہ مجھے مولا مجھے ساری سمجھ آ گئی، نہ تو وہ میری امت بن سکتی ہے اور نہ میری موجودہ امت کی وہ شان ہو سکتی ہے، مولا اتنا عرض کرتا ہوں پھر مجھے امت مصطفیٰ میں شامل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آقا کہتے جب بات یہاں پہ پہنچی نا میرے نام اور میرے وسیلے سے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو شانیں عطا۔ کون کون سی؟ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ آقا فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا تو اللہ نے دو شانیں عطا فرمائیں، فرمایا اے موسیٰ اگر یہ بات ہے تو سن، میں نے تجھے لوگوں میں سے چن لیا ہے، میں نے تجھے لوگوں میں انتخاب فرما لیا ہے، میں نے تجھے تیرے زمانے کے لوگوں میں سے بلند مقام عطا فرما دیا ہے۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ اب تو منتخب لوگوں میں شامل ہو گیا ہے، اب تو چوز کیے ہوئے ویلگے کیے ہوئے عظیم الشان لوگوں میں شامل ہو گیا ہے۔
برسالاتی و بکلامی، اپنی رسالت اور اپنے کلام سے، فخذ ما آتیتک، اپنے کلام سے تو نے جو میں نے تجھے عطا فرمایا ہے، وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِینَ، اور پیارے موسیٰ تو شکر کرنے والے بندوں میں سے ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ احتجاج کی تو اللہ کریم نے انہیں 2 شانیں عطا فرمائیں، ان کو ساری کائنات میں سے اپنے لیے چنا اور پھر ان کو اپنی رسالت اور اپنے کلام میں سے مزید منتخب فرمایا اس کی شانوں کے ساتھ۔ اس کائنات میں جس کو جو بھی شان ملی ہے وہ حضور پاک کے واسطہ اور وسیلہ سے ملی، حضور علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے۔ یہ کائنات ظاہری اور باطنی طور پر روشن ہے حضور علیہ السلام کے ذکر انور کے ساتھ۔ کائنات ساری الٹی ہو کے لٹک بھی جائے اور آقا دو جہاں کی توہین اور بے ادبی کرنا بھی چاہے تو یہ کائنات کو ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ نے جو مقام اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، کائنات میں ایسا مقام کسی کو عطا فرمایا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب پر کرم نوازی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔